ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبہ دیا۔ ایک شخص نے پوچھا، زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا، اگرچہ بات درست تھی۔ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کو اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل تھا۔ آپ سے بڑا عالم اس وقت اور کون ہو سکتا تھا؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جواب پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو عاجزی پسند ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر اس وقت آپ سے بڑا عالم موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ہے اللہ، میرے علاوہ اور کون ہے اور کہاں رہتا ہے جسے میں نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اسے مجمع البحرین کے پاس مل سکو گے۔ آپ ایک مچھلی پکڑ لیں اور سفر شروع کر دیں۔ جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے تو سمجھ جانا یہیں وہ عالم موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے شریک سفر یوشع بن نون بھی تھے، جو کہ یہ نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے یہی نبی تھے۔ سورۃ الکہف آیت 61 میں ہے، جب دونوں وہاں پہنچے جہاں دونوں دریا ملتے تھے تو وہاں وہ اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا رستہ بنا لیا۔ ان دونوں کو علم نہ ہو سکا کہ یہی ان کی منزل ہے۔ مچھلی کو انہوں نے ٹوکری میں ڈال رکھا تھا اور وہ وہاں زندہ ہو گئی اور اچھل کر پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ یوشع علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بناتے دیکھ لیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، یہاں تک کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا۔ اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو یوشع علیہ السلام سے کہا، لاؤ بھائی ناشتہ کر لیں۔ یہ تذکرہ سورۃ الکہف کی آیت 62 تا 65 میں ہے۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، ہمارا ناشتہ لے آؤ، ہمیں تو اپنے سفر سے سخت تکلیف اٹھانا پڑی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی، جب ہم پتھر سے لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں یہ مچھلی بھول کے آ گیا تھا۔ دراصل شیطان ہی نے مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے سرنگ کے ذریعے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے۔ چنانچہ وہیں وہ اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس چل پڑے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ اسے ہم نے اپنے پاس سے ایک خاص رحمت اور علم عطا کر رکھا تھا۔ اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ عالم اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اللہ نے انہیں نبوت کا علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات چیت شروع کی۔ قرآن کریم سورۃ الکہف آیت 66 تا 70 میں ہے۔ موسیٰ نے کہا، میں آپ کی پیروی کروں اگر آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا۔ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں اس پر آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ چلنے پر اصرار کر رہے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ اس مقام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام کو واپس بھیج دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ سورۃ الکہف آیت 71 تا 73 میں ہے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ اس کو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والے ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے خطرے میں ڈال دیا۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ راستے میں کچھ مسکین لوگوں کی کشتی دیکھی جو محنت کرتے تھے، کرایہ لے کر لوگوں کو دریا پار کرایا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر لیا اور سفر کے دوران حضرت خضر علیہ السلام نے لوہا پکڑا اور کشتی میں سوراخ کرنے لگے، یہاں تک کہ کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ لوگ پانی کشتی سے باہر پھینکنے لگے، اس طرح کشتی خطرے سے نکل آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس فعل کو ناپسند فرمایا اور بولے، کیا لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے؟ حضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے،
واقعی ہی میں نے اجلت سے کام لیا۔ انہوں نے معذرت کی۔ سورۃ کہف آیت 74-76 میں ہے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے۔ خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ بولے کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں؟ یہ تو آپ نے بڑی بے جا اور ناپسندیدہ حرکت کی۔ وہ کہنے لگے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز سفر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے جواب دیا اور اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں آپ کوئی سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ ایک بار پھر سفر شروع ہوا۔ سورۃ کہف آیت 77-78 میں ہے۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ بس دونوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی۔ اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے۔ اب میں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اب انہوں نے وضاحت کی۔ سورۃ کہف آیت 79 میں ہے۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے لیے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو ضبط کر لیتا تھا۔ پھر انہوں نے دوسرے واقعے کے بارے میں بتایا۔ سورۃ کہف آیات 80 اور 81 میں ہے۔ اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ پیار محبت والا بیٹا عنایت فرمائے۔ تیسرے واقعے کی وضاحت سورۃ کہف کی آیات 82 میں ہے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بہت نیک تھا، تو تیرا رب چاہتا تھا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ ان تینوں قصوں کی وضاحت کرنے کے بعد خضر علیہ السلام ایک عظیم امر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ سورۃ کہف آیات 82 میں ہے۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بعض امور غیب پہ اطلاع دے دی تھی اور وحی کے ذریعے ان پر چند غیبی معاملات ان پر ظاہر فرما دیے۔ اس طرح وہ جان گئے کہ وہ بادشاہ نئی کشتیاں ضبط کر لیتا ہے اور وہ بچہ بڑا ہو کر سرکش بنے گا اور دونوں بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ یہ امور علم نبوت کی وجہ سے واقعہ ہوتے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے یہ تصرفات اپنی طرف سے نہیں کیے تھے۔ یہ علم انسان کی ذات کی طرف سے نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر انسان کو یہ علم حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ تو صرف انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں عطا فرمایا اور حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا۔ ناظرین، آپ سب سننے اور دیکھنے والوں سے التماس ہے ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمارے چینل فورتھ وال ٹی وی کو گرو کرنے میں ہماری مدد کریں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرنا نہ بھولیں۔